بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آپ کا دوست عادل ریاض، اور اس امید کے ساتھ کہ آپ سب لوگ بھی اللہ کے فضل سے خیریت سے ہیں۔ آج کے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے انویسٹیگیشن کی بابت، کہ انویسٹیگیشن میں ایک تفتیشی افسر کے پاس کیا کیا اختیارات ہوتے ہیں۔ ایک تفتیش کو بہتر طریقے سے سر انجام دینے کے لیے اس کے پاس اختیارات اور طریقہ کار کیا ہے، ریلیونٹ پروویژنز کیا ہیں قانون میں، ان سب چیزوں کے بابت ہم تھوڑی سی ڈیٹیل میں بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ریلیونٹ پروویژنز کی بات کر لیں تو سیکشن 4 اور اس کے بعد سیکشن 155 سے لے کر 172 CRPC ہمیں تفتیش کی بابت مکمل آگاہی فراہم کرتا ہے۔ کرمنل لاء میں انویسٹیگیشن، انکوائری اور ٹرائل جو تین ڈیفرنٹ پروسیڈنگز ہیں، جو ایک انسیڈنٹ کمٹ ہونے کے بعد اس پر لاگو ہوتی ہیں، پورے پروسیجر سے اس کو اس مقدمہ کو جو ہے گزرنا پڑتا ہے۔ سب سے پہلے انویسٹیگیشن کا مطلب وہ تمام ایویڈنس کلیکٹ کرنا جو کہ آن دی اسپوٹ اویلیبل ہوں، اور کسی دوسری پلیس سے بھی جس کا لنک اس جرم کے ساتھ ہو جو کہ الج کیا جا رہا ہے۔ یہ تمام حقائق، اس ایویڈنس کو جو آن ریکارڈ لے کے آنا تفتیشی افسر کا کام ہے، اور وہ اپنی انویسٹیگیشن میں اس کو جو ہے وہ اس پر عمل کرتا ہے۔ انویسٹیگیشن انکلوڈز آل دوز proceedings which are under criminal procedure code, which are for collection of evidence and which are conducted by a police officer or any person who is other than magistrate and who is authorized by the magistrate in his behalf۔ اس کے بعد اگر ہم مزید بات کر لیں انویسٹیگیشن کی، تو انویسٹیگیشن شروع کیسے ہوتی ہے۔ سب سے پہلے شروعات جو ہے انویسٹیگیشن کی دو طرح سے ہو سکتی ہے، کہ ایک تو کسی بھی جو جرم ہے اس کی بابت فرسٹ انفارمیشن رپورٹ درج ہو جائے، FIR درج کی جائے، تو FIR درج ہونے کے بعد ایک تفتیشی مقرر ہوتا ہے، اور تفتیشی جو ہے وہ انویسٹیگیشن کا عمل سٹارٹ کرتا ہے۔ اس کے بعد دوسری صورتحال ایسی ہے کہ جب کورٹ کے آرڈر سے جو ہے وہ مقدمہ درج کیا جاتا ہے، جس کو کمپلینٹ کہتے ہیں، استغاثہ جب دائر ہوتا ہے، تو اس کی انویسٹیگیشن جو ہے کورٹ مجسٹریٹ جو ہے وہ آتھرائز کرتا ہے اینی پرسن ٹو کنڈکٹ انویسٹیگیشن ان ریسپیکٹ آف سچ کمپلین۔ اس کے بعد انویسٹیگیشن کا مقصد کیا ہے، سب جو آبجیکٹ ہے، آبجیکٹ آف انویسٹیگیشن از ٹو کلیکٹ ایویڈنس اباؤٹ کمیشن آف سم offense۔ یہ ایک مطلب کہ انویسٹیگیشن کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ کسی جرم کے ہونے کے بعد اس معاملے کی جو مکمل انویسٹیگیشن کی جائے، اور جو مکمل حقائق ہیں ان کو سامنے، یعنی کہ ان سے پردہ جو ہے ہٹایا جائے۔ اس کے بعد آتھرائزیشن کی بات کر لیں کہ ہو کین کنڈکٹ انویسٹیگیشن۔ پولیس آفیسر سب سے پہلے ان نان کوگنیزیبل offences کی حد تک جو ہے ایک پولیس آفیسر کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ وداؤٹ آرڈر آف دی مجسٹریٹ جو ہے وہ انویسٹیگیشن کا جو عمل ہے اس کو شروع کر سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے جو قابل دست اندازی مقدمہ ہے، اس میں صرف جو ہے مجسٹریٹ کے حکم کے بعد ہی تفتیش جو ہے وہ سٹارٹ کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد پولیس آفیسر کے علاوہ اینی پرسن ہو از آتھرائزڈ بائی دا مجسٹریٹ کین بی کنڈکٹ انویسٹیگیشن۔ اب انویسٹیگیشن کے جو سٹیپ بائی سٹیپ وہ تمام کام ہیں جو کہ ایک انویسٹیگیٹنگ آفیسر نے کرنے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک اوفینس جب کمٹ ہو جاتا ہے، اس کی رپورٹ تھانہ میں کسی بھی طرح سے ٹیلی فونیکلی یا کسی بھی طرح سے جو ہے وہ تھانہ پہنچتی ہے، تو اس کے بعد پروسیڈنگ ٹو سپورٹ کہ وہ اس جو جائے وقوع ہے اس کی طرف جائے، اور اس کی وہاں جا کے سب سے پہلے تو وہ اسرٹین آف فیکٹس اینڈ سرکمسٹانسز آف دی کیس، اس کے بعد کلیکشن آف ایویڈنس، ڈسکور اینڈ اریسٹ آف سسپیکٹڈ پرسنز اینڈ فارمیشن آف اوپینین۔ یہ تمام وہ چیزیں ہیں جن کو سٹیپ بائی سٹیپ ایک تفتیشی افسر نے سر انجام دینا ہوتا ہے، اور
اس طرح سے سب سے پہلے وہ جو ہے وہ اسپاٹ سے جو آن اسپاٹ جو ایویڈنس اس کو کلیکشن ہو سکتی ہے اس کو کلیکٹ کرتا ہے. کسی اور جگہ سے اگر اس مقدمہ کی بابت کوئی اس کو ایویڈنس کی کلیکشن درکار ہوتی ہے تو اس کو وہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس کے علاوہ جب وہ سمجھتا ہے کہ اس مقدمہ میں کسی شخص کو گرفتار کرنا ضروری ہے تو وہ اس کو اریسٹ کر سکتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک اپنا اوپینین دے گا اور اس طرح سے انویسٹیگیشن کا جو عمل ہے وہ مکمل ہو جائے گا. تو امید کرتا ہوں دوستو آج کی نشست میں آپ کو پسند آئی ہوگی. اللہ پاک آپ کا اور میرا حامی ناصر ہو. السلام علیکم.